الحمدللہ ہمارے دوسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ یونس سے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ یہاں پر اس صورت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی شروع کی آیات جو ہیں وہ بعض ایسی ہیں جن میں 3 آیات کو مدنی قرار دیا گیا ہے اور کچھ آیات کو مکی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صفت ہے اس کی ایک تو وہی معنی جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں، اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ المحکم یعنی حلال اور حرام، حدود و احکام میں محکم اور مضبوط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا، زندہ کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بتلا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے جنت کے باغوں میں انہیں راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمتوں کے باغات میں۔ اس جنت میں ان کی پکار ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو صرف سلام کرتے رہیں گے، نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سب مل کر حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے، اور البتہ ان امتوں کو ہلاک کر دیا گیا جو تم سے پہلے تھیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری واضح تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آیا، اسے کچھ بدل دے۔ کہہ دیجئے
مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، چنانچہ اس میں نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھہرا ہوں میں بھی۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ ہی نفع دیتی ہیں، یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے بالکل غیر اللہ کی عبادت کرتے، کیونکہ مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور غیر اللہ کی بھی، دونوں کے ساتھ برابری کرتے تھے، یعنی صرف اللہ کو نہیں معبود بناتے تھے بلکہ غیر اللہ کی بھی اسی طرح عبادت کرتے اور ان کو پوجتے تھے، جبکہ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہوتا ہے، اور ان کے مشرکین کے جو بت تھے وہ ایسا کچھ بھی عمل کرنے پر قادر نہیں ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ نفع دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمان میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ان بتوں کے اوپر اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں یا ہماری دشمن جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اس کے سامنے حائل ہو جائیں گے، اور اللہ کے سوا دنیا میں یہ بھی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی وسیلہ بننے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے اندھے عقیدوں سے کہ جو قرآن کی واضح دلائل اور واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے پڑھ لینے کے باوجود بھی پھر اندھوں کی طرح زندگی بسر کرے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں سے اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالے ہوتے ہیں، وہ جو چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ سب سے تیز تر چال چلنے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں، تم جو مکر و فریب کرتے ہو وہی ہے اللہ جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور انہیں سواروں کو پاکیزہ موافق کے ہوا کے ساتھ لے چلتی ہے اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بزرگ بھی ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کے شدید طوفان میں گر جاتے ہیں تو پھر سارے شیطانی فلسفے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، پھر صرف اللہ ہی یاد ہوتا ہے، پھر اسی کو پکارتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ واحد کی طرف رجوع ہونا یا اسی سے مانگنا۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس کے جذبات یا فطرت کو تو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں جب یہ جذبہ ہے وہ ابھر آتا ہے اور اسی وقت انسان اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے اور کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر تو نے ہم اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو،
پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھے ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پھر وہی سورۃ الفاتحہ ہمارے لیے تذکرہ میں آ رہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو کہ ہم نے قرآن مجید کے آغاز میں پہلی سورت میں پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ صراط مستقیم کیا تھا؟ آج ہم 10 پاروں کو پڑھنے کے بعد کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان تمام لوگوں کو ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کے بارے میں جان چکے ہیں کہ وہ کیسی صفات رکھتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کو ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی بھی ہے، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہم سے وہ تمام نیک صالح اعمال کروا لے، اللہ تو جبرن کروا لے ہم سے، ہمیں ہمارے نفس کا شکار نہ ہونے دے۔ یا رب العالمین ہم سے وہ اعمال صالحہ کرا لے جس سے تو راضی ہو جائے، جس کی عوض تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے گا، آمین یا ربنا آمین۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لوگ کہیں گے کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ وہاں ہر نفس اس شخص کو جان لے گی جو کچھ اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا پارہ جو ہے اگلا نصف جو ہے مکمل ہوتا ہے الحمدللہ، اور ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کوئی معبود اور مشکل کشا وہاں کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔ یہ واضح طور پر اندھے عقائد جو ہیں مشرکین کے، ان کے بارے میں دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف حاجت روا اور عبادت کے لائق کون ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے شرک و نفاق سے پاک عبادت کرنے والی زندگیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔